بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کے لیے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 27ویں رات ہے اور 26واں روزہ ہے، اور آج رات 27ویں رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رمضان کی رات دو نفل ہر حاجت کے لیے ایک تسبیح بڑی سے بڑی پریشانی ختم، جو بھی مانگیں گے اس رات مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں جس میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیے جائیں تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس حاجت کو پورا فرمائے گا جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اور ایک تسبیح کا ایک ایسا عمل جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 1000 سالوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمتوں برکتوں سے اپنی جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ناممکن حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے، 23ویں رات کو ہو جائے، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ آپ کوشش کیجئے کہ ان طاق راتوں میں رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کے ان طاق راتوں میں کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، میں یقین کامل سے کہہ سکتی ہوں، رات 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئے، صبح اٹھتے ہی رزق اور دولت کے خزانوں کا مالک ہوگا۔ رب کعبہ کی فوج فرشتے رزق اور دولت دروازے پر چھوڑ جائیں۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں، وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ 20ویں رمضان کی رات 21ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 22 رمضان کی رات 23ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 24 رمضان کے دن کی جو رات ہے وہ 25ویں رات کہلائے گی، اس طرح 26ویں روزے کی رات 27ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 28ویں روزے کی رات 29ویں رات کہلائے گی۔ ان طاق راتوں کی قدر کیجئے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے گا۔ اگر آپ کو بیٹوں کے رشتے کی پریشانی ہے، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں۔ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے، ورنہ پورا سال آپ کو پچھتانا بھی پڑ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائیں تو غمگین ہو گئے۔ میری امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے
نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و خلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حد ہے کہ پاک کی وضاحت میں لکھتے ہیں، رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نقطے، جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم، کیونکہ خیر مند عرف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ کریم جتنا زائد و اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر کے فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات کی خیر اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کچھ اس طریقے سے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات کسی بھی وقت یہ وظیفہ، یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجیے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک بار میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، اور یہ نہ سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سوچنا ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان میں قبولیت کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ رب سے مانگ رہے ہو جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی بیٹھے آپ نے رب کے 3 صفاتی ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ سن لیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے وہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو کا ذکر کر رہے ہیں۔
یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو ملا کر پڑھا تو دوسری بار ہو گیا۔ اس طرح آپ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ یقین کامل سے کہتی ہوں، رب کعبہ آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو غیبی خزانوں سے ختم فرما دیں گے۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں، دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا رزاقو سے میرا رب رزق اور دولت سے نوازے گا، اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنی برکتوں سے نوازے گا، اتنی عظمتوں سے نوازے گا۔ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ رمضان کی آخری راتیں جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات و یا رحمانو یا وہابو یا رزاق کی تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔